पसीने का एक एक कतरा इंशाअल्लाह रहमान तारीख के सफहात पर दर्ज किया जाएगा। और जब कल मैदान हश्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम और आप हाजिर होंगे तो हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह पाएंगे कि अल्लाह के नबी, जब फ्रांस के गुस्ताख माइक्रोन ने, जब फ्रांस के इब्लीस सदर ने आपकी शान में गुस्ताखी की तायीद की थी और आपके खाके बनवाए थे और आपके कार्टून पूरी दुनिया में फैलाए गए थे, तो उस वक्त देवबंद की तारीखी और इनकलाबी सरजमीन से मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी की औलादों ने मिलजुल कर आवाज बुलंद की थी और ये सदा दी थी और ये ऐलान किया था कि हम फ्रांस की इस गलती को कभी माफ नहीं करेंगे, फ्रांस के सदर की इस गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भारत के संविधान, भारत के दस्तूर और उसके आईन की रोशनी में भारत के दस्तूर के तमाम आर्टिकल्स को बरकरार लाते हुए हम अपनी मजहबी आजादी, अपने शिआर की आजादी का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए उठ खड़े होंगे। काश आज वो तमाम लोग देख लें जो ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सिर्फ एक नाम है, जो ये समझते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मजहबी लीडर है। नहीं नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत है। आज देवबंद से ऐलान होना चाहिए कि हम सब मोहम्मद अरबी के हकीकी शहदाई हैं, तो हमारे साथ मिलकर आवाज से आवाज मिलाइए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दीवाने हजारों हैं, कांधों पे कफन डाले दीवाने हजारों हैं और गुस्ताख जबानों को वो काट के रख देंगे, गुस्ताख जबानों को हम काट के रख देंगे, गुस्ताख कलमों को हम तोड़ के रख देंगे। दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों। और हम ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले बदतरीन मुजरिम हैं, दहशतगर्द हैं, दुनिया के अमन और सलामती और इंसाफ को गारत करने वाले और खत्म करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जो फर्द जुर्म कानूनी एतबार से उन पर आयद होती है वो आयद होनी चाहिए और करार वाकई सजा उनको देनी चाहिए। ये दोहरा पैमाना और दोहरा रवैया देखने को क्यों मिलता है? मजहब इस्लाम किसी भी मजहब के पेशवा पर उंगली उठाने से रोकता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत का दर्स दिया, आपने लोगों के दिलों में इंसानियत का एहतराम दिखाया, आपने बताया है कि गैरों के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या बर्ताव किया जाए। आपने अपने मानने वालों को इस बात की तलकीन की है कि किसी भी मजहब की बुजुर्ग शख्सियत को कभी भी निशाना न बनाया जाए, उन पर तनकीद न की जाए, उनकी मलामत न की जाए। लेकिन उसके बावजूद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों के वाक़यात ये के बाद दीगरे दुनिया के अंदर पेश आते रहते हैं और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करके ये ताकतें दुनिया के अमन को गारत करने और नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। दोहरा मेयार और दोहरा पैमाना ये है कि अगर किसी और मजहबी पेशवा को कोई निशाना बनाता है तो दुनिया सरापा एहतजाज बन जाती है। इस मौके पर जरूरत है कि मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी को अदा करने वाले बने। अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी है, इख्तियार दिया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है। अगर वो इस मौके पर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो फिर अल्लाह के सामने जवाब देना उनके लिए मुश्किल और भारी हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंह दिखाना उनके लिए मुश्किल होगा। आज अफसोस के साथ हमें ये भी कहना पड़ता है कि आवाम तो इस तरह वो बेचैनी का शिकार होकर सड़कों पर आ रही है और पुरअमन और मुअस्सर एहतजाज कर रही है, लेकिन जिन हुक्मरानों को इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर मजबूत और मुअस्सर कदम उठाकर फ्रांस के सदर को अपने कदमों में गिरने पर मजबूर कर देना चाहिए था, आज
اسٹیٹ کے ذریعے ہم اپنے ملک کی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ضمیر کی آواز کو پہچانیے، ہمارے جذبات کو جانیے۔ ہم اسی ملک کے واسی اور رہنے والے ہیں، آپ کو اللہ نے ہم کو حکمراں بنایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنی تمام رعایا کے ساتھ یکساں سلوک اور یکساں برتاؤ کرنے کی ہے۔ آپ نے یہ نعرہ دیا کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، نعرہ تو یہ دیتے ہو اور حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ بس ایک ہی کا جھنڈا لے کر چلیں گے، دوسرے کی تو ہم جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا دعویٰ آپ کے عمل سے کے ساتھ میل کھانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات پر آنے چلانے والا کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو فرانس کے صدر کو سمجھانا چاہیے تھا کہ تم اس طرح کی گستاخانہ حرکت کر کے دنیا میں عدم رواداری، عدم تحمل اور نفرت کو بڑھاوا کیوں دے رہے ہو؟ لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کر دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے فرانس کے صدر کی تائید کی ہے، اور تائید بھی اس انداز میں کی ہے کہ ہم فرانس میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور فرانس کے ساتھ دہشت گردی میں ہم اس کے شانہ بشانہ شامل ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ فرانس کا صدر خود دہشت گردی کر رہا ہے، آپ کو دنیا سے دہشت گردی مٹانے کا دم بھرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کا دم بھرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اور دوسری طرف اس ملعون شخص کا ساتھ دینا ہے جو اپنے غلط اقدام کے ذریعے دنیا کو دہشت کے گہرے گڑھے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اور دنیا کی آبادی کو اضطراب اور بے چینی کا نشانہ بنانا ہے۔ ہم ملک کے واسی ہیں، باشندے ہیں، اس لیے اس موقع اسٹیج کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کرے، صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے، اور اپنے ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کا فریضہ انجام دینے والی بنے، تاکہ ملک کی رعایا اور ملک میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنے والے طبقے کا کسی نہ کسی درجے میں ان کی عزت آ جائے، ان کا احترام آ جائے، ان کے سلسلے میں کوئی گوشہ آ جائے۔ لیکن اگر قدم بقدم مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے تو خلیج بڑھتی چلی جائے گی، دوری ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، آپ کی دعوت کو عام کرنا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو عام کرنا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ ہمیں اینٹ کا جواب نرمی کے ساتھ دینا ہے، گالیوں کا جواب پھول سے دینا ہے، سختی کا جواب نرمی کے ساتھ دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ ناتا توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑنے والے بنو، جو تم پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تم اسے درگزر اور معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کرنے والا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے۔ نبی پاک علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں بھی لوگ ایذا دیا کرتے تھے، طرح طرح کے جملے پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں کسے جاتے تھے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں باری تعالی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ان لوگوں کے سخت جملوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہو رہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی منزل سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، آپ مضبوطی کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہیے جس راستے پر چلنے کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ کو تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید میں لگے رہنا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط
رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکر نہیں کر سکتی۔ سارا نظام اللہ رب العزت والجلال کے قبضہ قدرت میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا جوڑ اللہ سے مضبوط ہو جائے، ساری دنیا مل کر بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گی تو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ۔ ہدایت دی گئی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جان میں جان رہے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے، پرستش کرتے رہیے، غلامی کرتے رہیے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہیے۔ یہ ہدایت اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں، اضطراب اور بے چینی کے ہر دور میں اللہ رب العزت والجلال کی اس ہدایت کے مخاطب ہم اور آپ بھی بنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سبق کے درجے میں اگر ایک طرف اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کے خلاف مؤثر اور پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے، تو دوسری طرف اپنے گریبان میں چھان کر دیکھنا ہے کہ کہیں یہ تمام چیزیں ہماری بدعملی کے نتیجے میں وجود میں تو نہیں آ رہی، کہیں ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ کی ناراضگی اور غضب کو ہم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے مول لینے والے تو نہیں بن گئے۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی بدعملیاں ہماری زندگی میں ہیں جو اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کو دعوت دینے والی ہیں، تو سب سے پہلے ان بدعملیوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، لو لگانی چاہیے۔ اللہ راضی ہوں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ناصر و حامی اور مددگار ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکر نہیں کر پائے گی۔ اس یقین کے ساتھ ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ لے کر ہمیں اس جلسے سے واپس جانا ہے اور اس جذبے کو اپنے بھائیوں میں